آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ جس کی بیٹی سر اٹھا کر چلے اس کے والدین سر جھکا کر چلتے ہیں، اور جس کی بیٹی سر جھکا کر چلے اس کے والدین سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے مگر کوئی نہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کے آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑے گھروں کی رونق ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ بہترین چہل قدمی وہ ہوگی جو ہم مدینے کی گلیوں میں تہجد کے لیے مسجد نبوی کی طرف جائیں گے۔ بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ کو ان لوگوں کے لیے ضرور کامیاب ہونا چاہیے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہ رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر اور دل نازک ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس سب عمل کرنا باقی ہے۔ اللہ کریم کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ بڑے بڑے کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے۔ انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے۔ مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ جتنا چاہیں خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں اگر دنیا ہی اندھی ہو تو آپ کتنے لوگوں کو متاثر کر سکیں گے؟ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پر چڑھ جائیں۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو، جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالو، ورنہ ساری زندگی
بے شک کرتے رہیں گے۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کریں کہ وہ اپنے آپ کو ڈس لیں۔ مضبوط رہو، یہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ زندگی کی تلخیوں، محرومیوں اور ناکامیوں کا شکوہ کرنے والے ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یادداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بلانا چاہتے ہیں۔ میرے عیبوں کا جو ذکر کرے، تھوڑی اپنی قبر کی بھی فکر کرے۔ آپ اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اپنی عادت تبدیل کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کی عادتیں آپ کے مستقبل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کتنا مشکل ہے منانا اس انسان کو جو روٹھا بھی نہ ہو اور بات بھی نہ کرے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پہ کیچڑ وہ چھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب مزید اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ ہاتھوں اور پیروں کا رنگ سفید گورا کرنے کا طریقہ: ایک آلو کاٹ کر اس کا رس نکال لو، پھر اس میں بیسن اور ہلدی ڈال کر پیسٹ بنا کر ہاتھوں پیروں کا مساج کریں۔ 15 منٹ سوکھ جائے، پھر جلد کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ کسی کو پانے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں پانے کی تمنا کریں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ کسی کی زندگی جی کر اپنا رہن سہن برباد مت کریں۔ شادی کرتے وقت ذات کا پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے ہوئے ذات کا کیوں نہیں پوچھتے؟ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر کشی نہیں کرتا جتنی اس کی بات چیت کرتی ہے۔ شخص نہیں بلکہ شخصیت بن کر جیو، اس لیے کہ موت شخص پر آتی ہے، شخصیت پر نہیں۔